خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، آمین۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29واں باب، چیپٹر نمبر 29، ورس نمبر 12 and 13، 12ویں اور 13ویں آیت، 29ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ 2-3 دن پہلے میں رات کو دعا کر رہا تھا اور اسی وقت سے میرے اندر ایک بے چینی ہے۔ یہ بے چینی کوئی دنیاوی پریشانی کی نہیں ہے، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو 2-3 دن سے میں فیل کر رہا ہوں، اور اسی بوجھ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت کرٹیکل ہے، اور کلیسیا کو جو کردار ادا کرنا چاہیے، گزشتہ جو عبادات ہوئی ہیں بدھ کی، ان میں بھی ہم دعا کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے بات کرتے رہے ہیں، اور چونکہ یہ ہے بھی دعائیا عبادت، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دعا کریں، مل کر خدا کی پرستش کریں، خدا کی عبادت کریں، اور کلام کا کوئی حصہ بھی شیئر کریں جس سے ہم روحانی طور پر متحرک ہو سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت کلیسیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دعا ہے، آمین۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر میں اور آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں دعا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسی دعا ہمیں کرنی چاہیے ہم ویسی دعا نہیں کر رہے، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے، ایک المیہ ہے کلیسیا کی۔ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، یرمیہ 29واں باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے، اور میں تم کو مل جاؤں گا، آمین۔ آپ کو پتہ ہے دعا ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن یہ سچ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ گیس نے 7 بجے چلے جانا ہے، 6 بجے عورتیں اٹھ کے روٹیاں پکا لیتی ہیں، ہمیں گیس کا ڈر ہے، گیس چلی جائے گی پھر سارا دن کیا کریں گے۔ ابھی میری پاری صاحب کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی کہ آج میں یہ کلام سناؤں گا تو آپ اس کی ذرا گراؤنڈ بنائیں، تو یہ جب عبادت کو لیڈ کر رہے تھے تو اسی قسم کی انہوں نے باتیں کی کہ ہم ان تمام باتوں کو جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں بآسانی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا چل گئی، آج میرا خیال ہے چرچ نہیں جانا چاہیے، آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے، چلو آج چرچ رہنے دیتے ہیں۔ ہم دنیاوی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں عبادت اور سالگرہ میں چوز کرنا پڑے تو افسوس کی بات ہے کہ 98% لوگ سالگرہ میں چلے گئے۔ اسی سے کلیسیا کے معیار کی سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم کس معیار کی کلیسیا ہیں۔ اگر ہمیں کہیں ڈھول ڈمکے والی جگہ پہ جانا پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے اسے چوز کر لیں گے، ہم کہیں گے یار دعا تو چلو ہوتی رہے گی، یہ موقع بار بار تھوڑا ملتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو لوگ اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی حضوری میں جانا ہے، یقین مانیں وہ خوبصورت لوگ ہیں، آمین۔ خدا نے یہ کلام جو یرمیہ کے وسیلہ سے کیا ہے، یہ اپنی قوم سے کیا ہے، یہودا کے قبیلے سے خدا ہم کلام ہے۔ یہودا وہ قبیلہ ہے جس سے خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تھے، جس سے داؤد پیدا ہوا تھا، جس سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے۔ لیکن یہ ایک ایسی پوزیشن کے اندر ہے جہاں پر یہ قیدی بن چکے ہیں، بابل کے اندر ہیں، اور خدا یرمیہ کے وسیلے سے کلام کرتا ہے اگر تم میرا نام لوگے، اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں۔ کل رات جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا، میں نے اس کو بار بار پڑھا اور میں نے دعا بھی کی، اور میں نے اپنی زندگی کے حالات کو دیکھا کہ اگر ہم یہودا کے قبیلے کے حالات دیکھ لیں اور اپنے حالات دیکھ لیں، فرق نہیں ہے۔ کہیں فرق نظر آتا آپ کو؟ وہ لوگ بھی شدید قلت کے اندر تھے، دکھ کی زندگی گزار رہے تھے۔ آج پاکستان کے اندر بھی لوگ دکھ کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، گیس، بجلی، جب بجلی چلی جائے گی تو پانی بھی نہیں آئے گا، اور لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا، کھانے پینے کی قلت ہے، اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس دن میں رات کو روٹیاں لینے کے لیے گیا تو تندور والا کہنے لگا جی ہم نے لکڑیاں بھی ساری جلا دی ہیں، اور ہم نے گیس کے سلنڈر بھی بھروائے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، اب گیس بھی نہیں کہیں سے مل رہی۔ تو سر جی سوری، معذرت چاہتے ہیں، ہمارا ٹائم تو یہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، کافی لوگ آئے تھے لیکن ہم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ میں روٹیاں لینے دھرم پورے چلا گیا۔ جب دھرم پورے گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا مچھلی کا ریٹ 780 روپے کلو۔ تو میرے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا وہ یہ کہ ایک مزدور آدمی جو 350-400 روپے دہاڑی لگاتا ہے، کیا وہ اپنے بچوں کو کبھی مچھلی کھلا سکے گا؟ اس مہنگائی کے دور میں اگر اس کے بچوں کا یہ دل کر بھی گیا کہ اس کے بچے مچھلی کھا لیں گے، اس کے بچے اس سے مچھلی مانگ لیں، تو کیا وہ اپنے بچوں کو مچھلی دے سکے گا؟ کیونکہ جتنی اس نے دہاڑی کمائی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تو مچھلی مہنگی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ہارڈ
सर्कमस्टेंसेस के अंदर लाइफ गुजार रहे हैं, जहां पर एक आम इंसान को जिंदा रहने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही, वहां पर उनकी इज्जतें महफूज नहीं थी, गैर मबूदों की परस्तिश करनी पड़ती थी। पहले तो वो शौक से करते थे, लेकिन जब वो यरगमाल बन के बाबल के अंदर चले गए तो वहां पर बुतों की तौर से परस्तिश की जाती थी कि उनकी रूह तक कांप गई उस परस्तिश को देख के, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को काट के नसरूक के आगे और अपने देवताओं के आगे फैला देते थे ताकि हमें किसी तरह अपने देवताओं की खुशनुदी हासिल हो जाए। उन्होंने बनी इसराइल के लोगों को भी पकड़ के, उनके बच्चों को पकड़ के भी कुर्बानियां देनी शुरू कर दी, और बनी इसराइल जो बुत परस्ती को पसंद करते थे उनकी रूह तक कांप गई और वो डरने लगे, खौफजदा होने लगे, घबरा गए। उनकी इज्जतें महफूज ना रही, उनकी जानें महफूज ना रही, उनकी जिंदगी जो थी वो अबतरी का शिकार हो गई, घुटन ने उन्हें घेर लिया। ऐसे हालात में खुदा ने यिर्मयाह के वसीले से बात की, अगर तुम मेरा नाम लो और मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको अगर कोई चीज महफूज रख सकती है, बचा सकती है, तो वो दुआ है। आमीन। दुआ क्या करती है, ये बातें हम कई दफा बता चुके। दुआ मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा को मौका देती है कि वो काम कर सके। प्रेज द लॉर्ड। जब हम दुआ में झुकते हैं, हम खुदा से कहते हैं, खुदावंद ये मुझसे नहीं हो रहा, तू कर। और इंजील में लिखा है कि आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ मुमकिन है। अगर मैं और आप आज दुआ करना शुरू कर दें, घुटनों के बल झुक जाएं, तो यकीन माने हम मुल्क पाकिस्तान की तकदीर को बदल के रखते हैं। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। आज हम कुड़ भी लेते हैं। पिछले दिनों में पेट्रोल की किल्लत थी, बहुत परेशानी में मैं भी उसमें से गुजरा, हम सब गुजरे। तो पेट्रोल खत्म हो गया, मैंने और आफिया ने, हमने कहीं जाना था, जरूरी काम था, तो मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। रक्शे वाले को फोन किया, उसने कहा जी मेरे पास तो पेट्रोल और गैस है नहीं सर जी, बंद किया है। मैंने कहा यार अब क्या करें? तो मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद तेरी मेहरबानी, कुछ मदद कर। और मैंने दाऊद को फोन किया, मैंने कहा भाई कहीं से कोई पेट्रोल मिल रहा है? उसने कहा जी आप तशरीफ ले आए, हमारे पास है। और भाई ने बताया कि मेरा कजन है, वो टैंकी भरवा के लाया, हम उससे ले रहे हैं, आप भी ले लें। तो इन्होंने 1.25 लीटर की बोतल भर के मुझे भी दे दी फ्री में। दुआ का ही फायदा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मेरी और आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल का हल दुआ है, खुदा है। जब हम दुआ में खुदा के ज़ोर झुक जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो सुनना चाहता है, लेकिन हम कब उससे बात करें? मुझे इस आयत को पढ़ के हैरानगी हुई कि खुदा सुनना चाहता है और हम खुदा से बात नहीं कर रहे। हम परेशान हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे से परेशान हो रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए, कोई खबर आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज सुनते हैं, ढस करके ब्रेकिंग न्यूज आती, ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज कुछ भी नहीं होती। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। दुआ करें, खुदा आपकी दुआ सुनना चाहता है। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकती कोई कि कायनात का खुदा आपकी दुआ पर अपने कान लगाए हुए है, सुनना चाहता है कि आप मुंह खोलें और वो आपकी सुन ले। और जब वो सुन लेगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत बरकत को आप तक आने से रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा चाहता है कि चर्च दुआ में झुक जाए, चर्च खुदा की हजूरी में आए और उससे दुआ करे, ताकि खुदा तमाम उस पीतल को जो आसमान पर छा गया है, ये पीतल है जो उसको नीचे नहीं आने दे, ये लानत है, ये कर्स है जिसके अंदर पाकिस्तानी कौम है। आप देख लें, कोई भी आपको डिपार्टमेंट ठीक नजर नहीं आएगा। एजुकेशन के डिपार्टमेंट को उठा लें, आप खून के आंसू उठेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। आप किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, वहां पर रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होगा। सब कुछ अबतरी का शिकार है। वजह क्या? हम लानत के नीचे, और इस लानत को खुदा तोड़ सकता है। और खुदा कब तोड़ेगा? जब हम उससे कहेंगे। खुदा ने उस लानत को तोड़ने के लिए यहूदा से कहा, अगर तुम मेरा नाम लो और मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। दुआ क्या है? इसके अंदर आगे इसी आयत का अगला हिस्सा बताता है कि दुआ दर हकीकत हमारी होनी के चाहिए, और तुम मुझे ढूंढोगे। जब हम दुआ में झुकते हैं, दर हकीकत हम खुदा को तलाश कर लेते हैं। दुआ वो जगह है जहां पर हमें खुदा मिल सकता है। इसराइल जाने से आपको खुदा नहीं मिलेगा, इसराइल के तमाम मुकद्दस मकामात को देखने से खुदा आपको नहीं मिलेगा। उसकी मिट्टी मेरे पास भी पड़ी, इसराइल की। हम किसी पाजी साहब के घर गए थे, उन्होंने मुझे इसराइल की मिट्टी गिफ्ट दी है। उन्होंने कहा जी अपने पाजी साहब को कुछ और भी चीजें मिली थी, मुझे उन्होंने इसराइल की मिट्टी दी है, लेकिन उससे मैं खुदा को तो नहीं जान सकता, यीशु को तो नहीं जान सकता। वो इसराइल की मिट्टी है, ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे घर में आने से कोई बदरुएं तो नहीं भाग जाएंगी इसराइल की मिट्टी से। एक यादगार के तौर पे वो मेरे पास पड़ी हुई है कि हाँ जी ये होली लैंड की मिट्टी है। इसराइल जाने से आपको खुदा नहीं मिलेगा, आप खुदा को नहीं जान पाएंगे जब तक आप उसकी हजूरी में नहीं बैठेंगे।
تم مجھے ڈھونڈو گے. ہم کیسے خدا کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پہاڑوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمندروں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی بہت بلند مقام پہ جانے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اور جب ہم خدا کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں, دعا کرنی شروع کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہم پہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاللیلویا. آج ہم جن مسائل کا, پریشانیوں کا شکار ہیں, اس آیت میں اسرائیلیوں نے نہیں کہا, یہودا کے قبیلے نے نہیں یہ بات کہی, خدا خود کہہ رہا ہوں کہ اگر تم میرا نام لو اور مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری سن لوں گا. اور پھر جب لکھا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہو. ہم خدا کو کب پائیں گے؟ جب پورے دل سے اس کے طالب ہوں. پہاڑی واز میں خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی, اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے کے جائے تو تو اس کے ساتھ 2 کوس چلے جا. میں آپ کو آج اس بات کے لیے بھارنا چاہتا ہوں, ایکسٹرا مائل جانے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر آپ ایکسٹرا مائل نہیں جا سکتے تو خدا آپ کو برکت نہیں دے گا. اس وقت یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے, ہم نے ایکسٹرا مائل جانا ہے. اگر آپ صبح 6 بجے نہیں اٹھتے تو 6 بجے اٹھنا شروع کریں تاکہ آپ دعا کے لیے وقت نکال سکیں. اگر آپ رات کو 10 بجے سو جاتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ایکسٹرا مائل جائیں, 11-12 بجے تک جاگنے کی کوشش کریں تاکہ آپ 2 گھنٹے دعا کر سکیں. اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خداوند تو برکت دے, خداوند تو برکت دے, برکت دے. بس خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے آگے بڑھیں, کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ہمیں 10 منٹ کی 5 منٹ کی دعا کی اجازت نہیں دے رہے. یہ ہمیں دھکیل رہے ہیں دعا کی طرف, لیکن ہم دعا کی طرف نہیں جا رہے. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا تھا, خدا نے اٹھا کے انہیں بت پرستی کے گڑھ میں بھیج دیا. بڑے نبی آئے, انہوں نے تعلیم دی کہ یار بت پرستی کو چھوڑ دو. اس سے پہلے کہ مصر میں بھی بت پرستی میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی ان کی نسلوں نے, تو خدا نے ان کو مصر سے اس لیے نکالا تھا تاکہ خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھ سکے. اور خدا نے موسیٰ کی معرفت انہیں یہ تعلیم بھی دی تھی کہ تم نے بت پرستی کی طرف دوبارہ نہیں جانا, بت پرست قوموں کے ساتھ تم نے رابطہ نہیں رکھنا, ان کی بیٹیوں کو نہیں لینا, اپنی بیٹیاں انہیں نہیں دینی, ان سے رشتہ استوار نہیں کرنے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل قوم وہ تمام باتیں بھول گئی اور انہی قوموں کے ساتھ دوبارہ سے انہوں نے اپنے رشتے استوار کر لیے. اور پھر ہوا یہ کہ خدا پیچھے ہٹتا گیا اور غیر قوموں کے دیوی دیوتا اسرائیل کے اندر آ کر بیٹھ گئے, ان کی پرستش کرنے لگے. سلیمان جو حکمت والا آدمی تھا وہ بھی خدا کے کلام کے مخالف چلا, کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ تو غیر قوموں کی عورتوں کو اپنے لیے نہ بیانا, انہیں نہ لے کے آنا. سلیمان نے جو بیویاں کی ان میں سے کافی بیویاں ایسی تھیں جو غیر اقوام سے تھیں, وہ خوبصورت تھیں, وہ انہیں لے آیا شادی کر کے, چونکہ وہ تمام اس ٹیریٹری کے اوپر اس کا قبضہ تھا, ہر کوئی اس کی بات مانتا تھا, ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا کیونکہ بڑا زوراور بادشاہ گزرا ہے. اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ سرتاج میں یہاں پر بڑی خوش ہوں, لیکن ایک چیز کی کمی ہے, یہاں پر میں اپنے خدا کو پوج نہیں سکتی, کوئی مندر نہیں ہے. اس نے کہا مندر بنا دیتے ہیں. اپنی بیویوں کے لیے غیر خداؤں کے مندر بنانے لگا, اور پھر لکھا ہے کہ آخری عمر میں وہ ان دیوتاؤں کو جا کے سجدہ بھی کرنے لگا. تو وہ قوم جس کو خدا اتنی قدرت کے ساتھ نکال کے لایا تھا, مصر کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ان دیوی دیوتاؤں کو سزائیں دی, ان دیوی دیوتاؤں پر خدا نے اپنا غلبہ ظاہر کیا. ان دریاؤں کو جن کو وہ اپنے دیوتا مانتے تھے ان کو خون کر دیا, ڈیڈ کر دیا. ہر ایک چیز کو خدا نے مصر کے اندر ملیامیٹ کر کے رکھ دیا اپنے لوگوں کے لیے. لیکن پھر وہ لوگ مکس اپ ہو گئے دوبارہ. سونے کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے, تاکہ وہ ہارڈ ہو جائے. جب سونا ویسے ہوتا ہے, خالص ہوتا ہے, تو وہ پولائٹ ہوتا ہے, بڑا نرم ہوتا ہے اس کا مزاج سونے کا. اس کو آپ ایسے کریں گے ٹوٹ جائے گا, انگوٹھی کو آپ ایسے دبائیں گے تو وہ دب جائے گی, کیونکہ وہ نرم ہے, طبیعت اس کی نرم ہے, اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے. جیسے ہی اس کے اندر ملاوٹ آئے گی وہ اکڑ جائے گا. تو اسرائیلیوں کے اندر جب ملاوٹ آ گئی انہوں نے اپنے دل سخت کر لی, کیونکہ غیر اقوام کی تعلیمات ان کے اندر گھس گئی. پھر خدا نے ان کو کیا کیا, جن دیوی دیوتاؤں کو وہ پوجتے تھے خدا نے ان دیوی دیوتاؤں کے گڑھ کے اندر, بابل کے اندر انہیں بھیج دیا. اور پھر بابل میں انہوں نے ایسی بت پرستی دیکھی کہ ان کی تمام نسلوں نے توبہ کی. آج تک اسرائیل کے اندر دوبارہ بت پرستی نہیں آئی. خدا نے آگ کے اندر سے انہیں گزارا اور خدا نے وہ سارا رنگا اور ملاوٹ ان کی زندگی سے دور کر دی. اب یہی کچھ پاکستان کی کلیسیا سے ہو رہا ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ لوگ چیخ اٹھیں گے دعا کے لیے. یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. اگلا جو مرحلہ ہے وہ چرچز کے اوپر پریشانی کا مرحلہ ہے. جب لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی, کھانا نہیں ملے گا, فرقہ واریت بڑھنی شروع ہو جائے گی, بہت سے مسائل پاکستان کے اندر کھڑے ہو جائیں گے. اب وقت ہے کہ ہم خدا کو پکاریں تاکہ خدا ہماری سنے. اب وقت ہے کہ ہم اسے تلاش کریں تاکہ وہ ہمیں مل جائے. اور لکھا ہے تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں. کیا میں اور آپ پورے طور سے خدا کے طالب ہیں؟ آپ آٹے, ہلدی, مرچوں سے اوپر آ جائیں. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ بہت لٹل میٹر ہے. خدا نے آپ کو ان کے لیے نہیں بلایا, نہ خدا اس چیز کے لیے فکر کرتا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سن کا کل کا دن اپنی فکر آپ کرے. میں نے اس چیز کا تجربہ کیا اپنی لائف میں.
کبھی کبھی میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ جی تانوں نہیں کچھ اس طرح فیل ہوتا. سیریس بات آپ سے کر رہا ہوں. اس نے تجسس کے طور پہ میرے سے پوچھا کہ جی کبھی فیل نہیں ہوتا. میں نے اسے بتایا کہ جب سے میں مسیح کے پاس آیا ہوں میری اوقات سے زیادہ, میری صلاحیت سے زیادہ اور میری ضرورت سے زیادہ خدا نے مجھے وقت پر دیا ہے. جب آپ کو یہ چیز پتا ہے کہ وقت پر مجھے مل جانی ہے تو پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. پچھلے سال کی بات ہے, میں اور پائی صاحب ہم ایک جگہ پہ جا رہے تھے, تو پائی صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار خدا پوری کر رہا لیکن بالکل ساتھ ساتھ اتنے حالات میرے ٹائٹ ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگلے وقت کے لیے بھی موجود ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی خدا جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے. خدا اسی وقت پہ دیتا ہے جب ہمیں بھوک لگتی ہوتی نہیں, لیکن جب خدا کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس کی بھوک بڑھ رہی ہے خدا مہیا کر دیتا ہے. شادی کا پتہ چل گیا 10 تاریخ کو ہے, آج 28 ہے, آج 20 ہے, خدا پیسے نہیں دے رہا. 5 تاریخ آ گئی, 6 آ گئی, 7 آ گئی, بچے کہنے ابو جی, وہ کہہ رہے خدا مت, بچے نے ابو نے ہی کہنا ہے, ابو نے اگے کنیکشن ملانا. اور پھر ہوتا کیا ہے, پیسے پاس آ جائیں تو 2 گھنٹے میں بھی شاپنگ ہو جاتی, خریداری ہو جاتی. تو کئی دفعہ خدا بالکل ساتھ رکھتا ہے معاملات کو, لیکن خوشی کی بات یہ کہ خدا پورا کر دیتا ہے. تو پھر فکر مندی کرنے کی بات تو نہیں ہے. روٹی اس نے دینی ہے آپ کو, کبوں کو چڑیوں کو دیتا ہے, مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے. میری اور آپ کی قدر اتنی زیادہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا خون میرے لیے اور آپ کے لیے بہا دیا ہے. جب وہ اپنے بیٹے کا خون میرے لیے اور آپ کے لیے دے سکتا ہے تو ہلدی, آٹا, آئل یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. شیطان نے ہمیں صرف ادھر لگا دیا ہے, کہنا بس تیری دعا ہے. نہیں, آٹا مانگ, وارد دا کارڈ مانگ, ہلدی مانگ, نمک موک گیا, پیٹرول بوال ہے, بچے دی فیس ہے. یہ شیطان کا بہکاوا اس میں نہ ہے. آپ خدا کو ڈھونڈیں. ہاللیلویا. یہ میرا اور آپ کا ٹاسک ہے جس کی طرف پاک روح مجھے اور آپ کو لانا چاہتا ہے. آپ خدا کو ڈھونڈیں, چیزیں آپ کو ڈھونڈیں گے. یہ کلیہ ہے. پہلے تم اس کی بادشاہی, اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تیری روٹی اور پانی کا. میں نے اور آپ نے خدا کو ڈھونڈنا ہے, خدا آٹا ساڑھے پیچھے لا دے گا. لکھوا لیں میرے سے, گارنٹی دیتا ہوں. آپ 16 سالہ 17 سالہ خدمت کا تجربہ بتا رہا ہوں, آپ ہڈ بیتی بتا رہا ہوں. آمین. خدا آپ کے پیچھے چیزوں کو لگا دے گا, آپ خدا کے پیچھے لگ گئے. پوری دنیا کے اندر خوراک نہ ہو لیکن مصر کے اندر خوراک تھی, کیونکہ وہاں پہ یوسف تھا. ایسا شخص تھا جو خدا کو تلاش کر رہا تھا, جس کے اندر خدا کی رویا تھی, جس کے اندر خدا کا کلام تھا. پوری دنیا بھوکی مر رہی تھی لیکن مصر کے اندر خدا نے کھتے بھر کے رکھے ہوئے, کیونکہ وہاں پہ یوسف تھا. آپ بھی خدا کے یوسف بن جائیں, آپ بھی خدا کے ایلیا بن جائیں. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. آمین. جو برکت خدا یوسف کو دے رہا تھا اسے ڈبل برکت تو آپ کو مل چکی ہے, یسوع دے دیا آپ کو. تو لکھا ہے جب اسے اپنے بیٹے کو ہی دیکھ نہ کیا تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی تمہیں کیوں نہ دے گا. میں نے اور آپ نے خدا کو تلاش کرنا ہے. جب آپ دعا میں جھک جائیں, آپ کے خداوند میں تجھے جاننا چاہتا ہوں, میرے دل میں خواہش ہے تو کیسا ہے, مجھے اپنی مانند بنا. اور دوسری چیزوں کی خواہش آپ کے اندر ویسے ہی بڑی کم ہو جائے گی. جتنی زیادہ دعا کرنے لگیں گے, میں آپ کو حقیقت بتاؤں, بھوک بھی کم لگے گی. یہ صحیح بات ہے. خدا کی حضوری میں جب ہم رہتے ہیں تو تھوڑی چیزیں بھی ہمیں تر و تازہ کر دیتی. جتنے بھی پریئر ویریئرز گزرے ہیں ہسٹری کے اندر وہ لوگ کھانے والے نہیں ہیں. دینا کرن کو اس کی بیوی کہتی میں کھانا رکھ کے جاتی تھی, وہ ویسے ہی پڑا رہتا تھا. جان ہائٹ اس کا جو نوکر تھا, اس کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے آج تک صاحب کو کبھی کھانا کھاتے نہیں دیکھا, کیونکہ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا وہ دعا میں ہوتا تھا, یا وہ کلام پڑھ رہا ہوتا تھا, یا دعا کر رہا ہوتا تھا, یا لوگوں کے ساتھ مل کے دعا کر رہا ہوتا. جتنا زیادہ آپ خدا کی طرف آئیں گے, خدا دنیاوی غیر ضروری چیزوں کو آپ سے دور کرتا جائے گا. آپ ایزی ہوتے جائیں گے. آپ کہیں گے یار یہ چیز تو میرے لیے اتنی اہم نہیں ہے, میں کیوں اس کے لیے پاگل ہو رہا ہوں, چھوڑو اسے. آپ ایزی ہوتے جائیں گے, آپ کی لائف پرسکون ہوتی جائے گی, کیونکہ آپ کی زندگی کا محور جو ہے صرف خدا ہوگا. اور خدا وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ کرے گا جو آپ کی شخصی ضرورت ہیں. چند دن پہلے میں ایک ڈاکٹر کا کالم پڑھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ آپ کا کتنا ویٹ ہے. ایک شخص سے پوچھا, اس نے کہا جی میرا وزن جو ہے وہ 100 kg ہے. اس نے کہا آپ کی ہائٹ کتنی ہے. کہنے لگا جی میری ہائٹ ہے 5 فٹ اور 10 انچ. تو اس نے کہا آپ نے تقریباً 40 کلو ویٹ فالتو اٹھایا اپنی باڈی, کیونکہ آپ کی ہائٹ 20 kg. اس نے کہا آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا وزن 80 kg یا 78 kg ہونا چاہیے, آپ نے 20 کلو ایکسٹرا اٹھایا ہوا. ہم نے بھی کئی چیزیں ایکسٹرا اٹھائی ہوئی, ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم ان کے لیے پریشان. کہتا 10 روپے رہ گئے بیلنس, جو کال کرنی پہ گئی, جے کرنی پہ گئی. بھائی کیوں کرنی پہ گئی بات ہے. یہ کیوں نہیں کہہ دے کہ یار میرے کو 10 روپے آنے, میں اینی کال تے کر ہی سکنا, کسی نے 10 سکنا کہ میری مدد لی آ جاؤ بھائی. 10 روپے اتنا بیلنس ہوتا ہے کہ چھتی چھتی آؤ, میں پھنس گیا. کوئی ایسا مسئلہ ہے.
10 रुपए रह गए हैं तो परेशान हैं कि यार बैलेंस मुक गया, ये क्या जरूरी चीजें, मैंने पता नहीं कब बैलेंस करवाया मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग ही कर देते मुझे कॉल, भाई मुझे खुद ही बता दे मीटिंग का कि यार फलानी जगह मीटिंग में पहुंच जाना, मैं कहा ठीक है आ जाए। छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना छोड़ दे। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, हमें चीजों की असल पहचान उस वक्त होती है, हमें असल पहचान उस वक्त होती है कि हमारे लिए ठीक चीज क्या है और गलत क्या है। जिनको हम ठीक समझ रहे होते हैं, खुदा कहता है बेटा ये गलत है। मेरा बेटा नेल कटर को पकड़ गया, तो इधर कर, मुंह कटना ही अपना, उसको क्या पता नेल कटर मुंह में डालूंगा तो जुबान ही छील लेगा मेरी, उसको तो ये कि चमकदार चीज है अंदर ले जाने को, हम भी कई चीजें अंदर ले जा रहे हैं, बाहर का। जब आप दुआ में खुदा के ज़रूर झुकते हैं, खुदा आपको पहचान देता है, आगाही देता है कौन सी चीज नुकसानदेह है, कौन सी चीज ठीक है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे ताले, कामिल दिल के साथ खुदा की ज़रूरी में झुके, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के साथ वक्त गुजारें, और आप देखेंगे गैर जरूरी चीजें हमारी जिंदगी से हटती जाएंगी और हमारे लिए सब कामों के लिए बड़ा वाफिर वक्त निकल आएगा। मैंने ये चीज गुज़िश्ता दिनों में सीखी है कि आज के इंसान का ये अलमिया बन गया कि ये टाइम नहीं है भाजी, बहुत मसरूफियत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा की ज़रूरी में आया, खुदा बहुत स्पेयर टाइम काट देगा ताड़े। योंगे जो कहता है एक वक्त में बहुत बिजी आदमी, एक वक्त में मैं इतना बिजी था कि मुझे काम ही काम नजर आता था, वो की करे कहता, लेकिन जब मैंने दुआ करनी शुरू की, खुदावंद को अपनी फिक्रें दी, अब मैं गोल्फ भी खेलता हूँ, जहां मर्जी चला जाता हूँ, खुशी मनाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि दुआ ने ही मेरी सारी चीज़ों को ठीक करना है। जब दुआ में हम खुदा के जोर झुक जाते हैं, हम खुदा को मौका देते हैं खुदा मेरी जिंदगी में काम कर। आज लोग हमें बताते हैं भाजी रात में मेरी लात को किसी ने खींची, होता कभी मेरे तो राती भारी पै गया सा बंद हो। दुआ ना होने की वजह है। मैं आपको बात बताऊं, दुआ जो है एक लाइट की तरह, अगर आप मोमबत्ती जला दें तो मोमबत्ती से क्या होता है, तारीकी भाग जाती है। जब आप उस मोमबत्ती को बुझा देंगे तो क्या होगा, तारीकी वापस आ जाएगी। शैतान की कुव्वतें जो हैं वो अंधेरे के अंदर काम करती है। शैतान चाहता है कि दुआ बंद करे, जैसे ही दुआ बंद कर देगा इसकी लाइफ में तारीकी छा जाएगी, क्योंकि इसका खुदा से राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब तारीकी छा जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो मेरे लिए खुला माहौल बन जाएगा और मुदाखलत करता है, दुआ नहीं करने देता। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा के साथ कनेक्ट रहते हैं। वो चाहता है कि इसका खुदा के साथ राब्ता टूट जाए। तो जिस शख्स का खुदा के साथ राब्ता टूट जाएगा वो कैसे खुशहाल रह सकता है? जिस शख्स का खुदा के साथ राब्ता टूट जाए उसके मसाइल कैसे हल होंगे? जिस शख्स का खुदा के साथ राब्ता टूट गया उसको रात में बोझ नहीं पड़ेगा तो क्या हो, मैं सो जावांगा निश्चय नाल, जदों मैं लेट जावांगा यहोवा चैन दे विच मैनू आपी तू ही रखेगा। ये दाऊद की स्टेटमेंट है, दुआ को बंदे की स्टेटमेंट। कहता मैं सो जावांगा मेरा राखा तू। ना उस पर कभी बोझ पड़ा। उसने काफी ज़बूर लिखे, किसी ज़बूर में उसने बोझ का नहीं जिक्र किया कि मैं सुता था तो मेरा भार पै गया, फिर मैं चिल्लाया तो मैं पुकारिया। नहीं, जरूरत ही नहीं। क्या आपको समझ आ रही मेरी बात? अपनी प्रेयर लाइफ के ऊपर जो टॉप चीज आपने रखनी है खुदा के साथ रफाकत है। बाकी चीजें सब सतही हैं, उनकी जरूरत भी नहीं हमें बताने, वो अपने महबूब को। तो अब आप चीजें मांगनी छोड़ दें, अब महबूब बने। आज से 30 साल से हम चीजें मांग ही रहे खुदा से, कभी इस सतह पे नहीं पहुंचे कि यार महबूब ही बन गई। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ अपने मोहब्बत के जज्बे के तहत करता है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, दुनिया को इस चीज का नहीं पता, लेकिन ईमानदारों को पता होना चाहिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मैं हैरान था, खुदा ने किसी फिरके से, खुदा ने किसी खास नस्ल से, खुदा ने महज क्रिश्चियनों से, आप ये नहीं कह सकते खुदा ने क्रिश्चियनों से ऐसी मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से, दुनिया के अंदर तमाम इकवाम है, खुदा सबसे प्यार करता है और वो चाहता है कि सब उस अजीम कफारे को कबूल कर लें। तो मैं और आप जो ऑलरेडी इस मुकाशफे को जानते हैं, समझ चुके हैं, हम खुदा यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं, हम क्यों इतनी निचली सतह पे जिंदगी गुजार रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और हमारा ध्यान दर हकीकत भटकाया गया है, मिसगाइड किया गया और वो शैतान कर रहा है और वो कोशिश करता है कि आटा भी ना मिले ताकि ऐनी दुआ भी ना करे। कई भाइयों ने हमें बताया, उन्होंने कहा जी जिद्दां दी दुआ शुरू की थी बहुत ही तंगी हो गई सी, वो छड़ दी थी। हमने उनसे जाकर पूछा कि जी दुआ वगैरह, कहता जी दुआ करी थी सारी फैमिली मिलकर करती सी भाई साहब। कहता जो असीं दुआ शुरू की ना 2-3 दिन तो मेरी बीवी कहती हालात तो बड़े ही टाइट हो गए, सब कुछ मुक गया। कहता मैं दुआ बंद कर,
شیطان نے پھونک ماری ہے دعا نہ لون ڈیا خدا تم پیار نہیں کرتا پیپے جو آٹا ہی غائب ہو گیا انہوں نے دعا ہی چھوڑ دی تو کہنے لگا جی اسی تو دعا نہیں کرتے شیطان بڑی پھر تنگی لے آندا جی تو میں کہ انج کی کردا انج تانوں گھر بوا کھڑکا کے آٹا پھڑا کے جانا کہ لو جی تسی دعا نہیں کرتے لو دو تھوڑے تسی رکھ شیطان کبھی کسی گھر میں آٹا نہیں دینے جاتا سن لیں نہ وہ کبھی کسی کو کوئی اچھی برکت دے سکتا ہے وہ تو چور ہے یسوع مسیح نے کہا وہ چور ہے تو چور کیا کرتا ہے چرا کے لے جاتا ہے جو کچھ ہوتا ہے میں کہا بھائی جان تانوں مس گائیڈ کیتا انہیں در حقیقت شیطان ہی چرا کے لے گیا اور انہیں نہ یسوع دا لاتا تو تسی مان لیا کہندا اوئے ہوئے 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 ہن سمجھ آئی گل کہندا میں تے اپنے بچیاں تے بڑی سختی کیتی ہے وجہ یہ ہے نہ کلام پڑھنا ہے نہ کلام سننا ہے پہنچنا بھی کوشش کرنی ہو ادو جدو کلام ادھا لنگ جائے ادھا لنگ جانا تو سمجھ نہیں آنی کہ کتوں شروع ہویا سی تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھیا تھوڑی جی خارش کی تھی سر کھر گیا انجن کیتا چلو بعد جو ہاتھ ملایا تو نکل جو کلیسیا دعا کرنے والی ہوگی در حقیقت وہی شیطان کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی ادروائز تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آئیے ان تلخ حالات میں خدا کو پکارنا شروع کریں آپ کی زندگی کتنی بھی تلخیوں کا شکار ہے یقین مانیں خدا کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے خدا دشمنوں کے روبرو آپ کے آگے دسترخوان بچھا دے گا آج تک میں نے ایسی کوئی شادی نہیں دیکھی میں نے آج تک کوئی ایسا بوفے لگا ہوا نہیں دیکھا کہ سامنے دشمن گولیاں بندوقیں لے کے کھڑے اور بندہ چرگا کھا رہا ہے خدا کراتا ہے پریز دی لارڈ دشمن سامنے کھڑے لیکن گولی نہیں چلا پا رہے کڑائی کھاندے تانوں ویکھ رہے نے کچھ کر نہیں پا رہے دشمن کے روبرو تمہارے آگے دسترخوان بچھاتا ہے سو آئیے پورے دل سے کامل دل سے خدا کو تلاش کرنا شروع کریں ایک کام کریں آپ کے سارے کام ہو جائیں گے پریز دی لارڈ صرف ایک کام کریں خدا کی حضوری میں جھکیں اور خداوند کو تلاش کریں اور جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تمام مسائل حل ہوتے جائیں گے چند دن پہلے میں نے اخبار میں ایک تصویر دیکھی کہ ایک شیر ہے اور وہ شیر ہاتھی کے بچے پہ حملہ ور ہونا چاہتا ہے آپ نے دیکھا افریقہ کے اندر بڑے کانوں والے ہاتھی ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس یا اپنی ماں کے ساتھ اس کی ٹانگوں میں چھپا ہوا ہے اور شیر گھرا رہا ہے اور ہاتھی نے اپنی سونڈ اٹھائی ہوئی تو ہاتھی مارن دے گا شیر دا لک باندھ دے گا سو آپ خداوند کے قدموں میں آ جائیں ہم سب خداوند کے قدموں میں آ جائیں جب خداوند کے قدموں میں آ جائیں گے اس کے پروں کے نیچے چھپ جائیں گے خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہتا ہے زبور 91 میں گاتے ہیں آئیے ہم سب خداوند کے پر کے چھپ جائیں آئیے ہم دعا کے ان پروں پہ پرواز کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں ہاللیلویا بھائی صاحب کو آگے بلاؤں گا کچھ دیر کے لیے ہم سب دعا کریں گے